یہ بھی نقل و روایت کے اعتبار سے جھوٹ ہے اور گڑنے کے اعتبار سے بھی کل تو فہم کا بین ثبوت ہے، کیونکہ غسل تو موت کے حادثہ کی بنا پر ہوتا ہے، تو وہ قبل از موت کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ پھر ان کے پاس ایسی ایسی خرافات ہے جنہیں کسی مستند کتاب کی طرف اسناد و منسوب بھی نہیں کرتے۔ ان کے ہاں فقہ میں ایسے ایسے مذاہب ہے جو انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، اور ایسی خرافات ہے جو اجماع امت کے ہی خلاف ہے۔ ابن عقیل کے حوالے سے میں نے ان میں سے چند مسائل کا بیان کیا ہے۔ میں نے انہی کتاب المرتضی فی ما انفردت بہ الامامیہ سے نقل کیا ہے۔ ایسی چیز پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے جو زمین ہو اور نہ ہی زمینی نباتات ہو۔ رہا معاملہ بیڑ کی اون، حیوانات کی چمڑی اور اونٹ کی اون کا، تو ان پر بھی نماز نہیں ہوتی۔ پیشاب کرنے کے بعد ڈیلے استعمال کرنے ناکافی ہے، بلکہ وہ تو خاص پاکھانے کے لیے ہے۔ سر کے مسح کے لیے صرف وہ تری ہی کام آئے گی جو ہاتھوں میں ہوگی۔ اگر اس نے سر کے مسح کے لیے الگ طور پر تری لے لی تو وہ اسے کفایت نہیں کرے گی، حتیٰ کہ اگر اس کے ہاتھ سے تری خشک ہو جائے تو اسے از سر نو پوری طہارت کی ضرورت ہوگی۔ ایسی خاتون جس سے کسی نے زنا کر لیا، وہ اپنے خاوند کے نکاح میں آنے کے باوجود اس زانی پر حرام رہے گی، اور اگر اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو اس سے زنا کاری کرنے والے کے لیے پھر بھی کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح حرام ہے۔ کسی شرط کے ساتھ معلق طلاق واقع نہیں ہوتی، اگرچہ اس کی شرط بھی پوری ہو جائے۔ دو عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جو آدمی نماز عشاء سے قبل سو جائے حتیٰ کہ نصف شب گزر جائے، تو جب بھی بیدار ہو اس پر قضا واجب ہوگی، اور اس کوتاہی کو مرتکب ہونے کی بنا پر صبح بطور کفارہ روزہ بھی رکھے۔ عورت اگر اپنے بال کاٹ لے تو اس کے ذمے قتل خطا کے برابر کفارہ آئے گا، اور جس نے اپنے لخت جگر یا اپنی زوجہ کی موت پر اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اس کے ذمے قسم کا کفارہ ہوگا۔ جو کسی شادی شدہ خاتون سے شادی کر لے اور اسے معلوم تک نہ ہو تو اس پر 5 درہم صدقہ لازم آئے گا۔ شراب خور کو جب دوسری مرتبہ حد لگا دی جائے تو تیسری مرتبہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے بے شمار مسائل ہیں جن کا سلسلہ طویل تر ہے، انہوں نے ان میں اجماع گڑھ رکھا ہے۔ ابلیس نے ان کے لیے ایسی خرافات کو وضع کرنا اس انداز سے آراستہ کر دیا ہے کہ انہیں کسی اثر کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی قیاس کی جانب، بلکہ صرف واقعات پر اعتماد کرتے ہیں۔ رافضہ کی بے حد و حساب برائیاں۔ وہ نماز سے محروم ہے اس لیے کہ وہ وضو میں پاؤں نہیں دھوتے، اور جماعت سے بھی محروم ہے اس لیے کہ امام معصوم کی تلاش میں ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین کو سب و شتم کرنے میں مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ صحیحین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تم میری صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، پھر بھی ان میں سے کسی ایک کے ایک مد یا نصف مد کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح البخاری۔ سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں، میں شیعہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو
سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں زبان درازی کر رہے تھے اور ان کی تنقید بیان کر رہے تھے۔ میں فوراً علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض پرداز ہوا، یا امیر المؤمنین، میں آپ کی چند ساتھیوں کے پاس سے گزرا ہوں جو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کا ایسے الفاظ سے ذکر کر رہے تھے جن کے وہ دونوں ہی مستحق نہ تھے۔ شاید وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ آپ بھی ان حضرات کے لیے ویسے ہی تاثرات و خیالات رکھتے ہیں جن الفاظ سے وہ اعلانیہ باتیں کر رہے ہیں، وگرنہ انہیں ایسا کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دو بار فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان دونوں حضرات کے لیے کوئی مخفی کینہ رکھوں سوائے ان فرمودات اور ارشادات کے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امین بنایا ہے۔ جو ان دونوں کے بارے میں حسن ظن اور اچھا خیال رکھنے کے سوا کچھ اور سینے میں چھپا کر رکھے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ وہ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، دونوں ہی آپ کے ساتھی تھے، دونوں ہی آپ کے وزیر تھے۔ پھر آپ اشکبار آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے میرے ہاتھ کو تھامے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، ممبر پر چڑھے، اس پر اچھی طرح تشریف فرما ہوئے۔ آپ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیے ہوئے تھے اور آپ کی طرف دیکھتے جا رہے تھے جبکہ وہ سفید ہو چکی تھی۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ کھڑے ہوئے اور انتہائی مختصر لیکن بلیغ خطبہ پڑھا، پھر یوں گویا ہوئے، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو قریش کے دونوں سرداروں اور مسلمانوں کے دونوں باپوں کا ایسے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں جن سے میں انہیں پاک اور منزہ سمجھتا ہوں، اور ان کی کہی ہوئی باتوں سے میں بری ذمہ اور بیزار ہوں، بلکہ میں تو ایسی باتیں کرنے والوں کو سزا دوں گا۔ خبردار، مجھے اس ذات کبریا کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا ہے اور جان کو پیدا فرمایا ہے، ان دونوں سے صرف مومن متقی ہی محبت کرتا ہے، اور ان دونوں سے کوئی فاجر شقی ہی بغض رکھتا ہے۔ ان دونوں سے صدق و وفا کے پیمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار کی تھی۔ وہ دونوں امر و نہی کرتے، غضبناک ہوتے اور سزائیں بھی دیتے تھے، لیکن وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور فیصلے سے تجاوز نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ان کی رائے کی مخالف ہوتی تھی، اور آپ تو ان دونوں کی محبت کی مانند کسی اور سے محبت بھی نہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ ان دونوں ہی سے راضی تھے، اور وہ دونوں اس جہان فانی سے گئے تو ایمان والے ان دونوں سے راضی تھے۔ انہیں یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی نماز کا امام نامزد فرمایا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 9 دن مسلمانوں کو نمازیں پڑھائی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض فرما لیا اور آپ کے لیے ان چیزوں اور انعامات و اکرامات کو پسند فرمایا جو ان کے پاس تھے، تب مومنوں نے انہیں ہی اپنا والی اور خلیفہ بنا لیا، مال زکوٰۃ انہی کے حوالے کیا۔ پھر سبھی نے اطاعت شعار بنتے ہوئے بلا اکراہ آپ کی بیعت بھی کر لی، اور میں بنی عبد المطلب میں سے پہلا فرد تھا جس نے اس نیک عمل کی بنیاد رکھی تھی، حالانکہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے یعنی خلیفہ بننے کو ناپسند خیال کر رہے تھے۔ وہ تو یہ پسند کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک اس منصب کے لیے اسے کفایت کر جائے، حالانکہ وہ اللہ کی قسم باقی لوگوں سے سب سے بہترین اور سب سے زیادہ رحیم تھے، سب سے بڑھ کر مہربان، نرم دل اور متقی تھے، از روئے اسلام اور بلحاظ عمر سب سے بڑے تھے،
وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے رہے حتیٰ کہ اسی پر گامزن رہتے ہوئے جہان لافانی کو سدھار گئی۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور میں بھی ان کے لوگوں میں سے تھا جو آپ کی خدمت سے راضی اور خوش تھے۔ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے منہج پر قائم رکھا۔ آپ ان دونوں کے نقش قدم کی پیروی ہی کرتے رہے۔ جس طرح کی اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے نقش پا کی پیروی کرتا ہے، آپ اللہ کی قسم کمزوروں کے ساتھ انتہائی نرم دل اور ان کے لیے مہربان تھے۔ آپ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی حامی و ناصر تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی اندیشہ اور خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان حق بیان پر حق کو جاری فرما دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے صداقت کو آپ کی شان بنا دیا تھا، حتیٰ کہ ہم یہ گمان کیا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ آپ کی زبان سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسلام لانے کے سبب اسلام کو سربلندی عطا فرمائی اور آپ کی ہجرت کو دین کی مضبوطی کا باعث بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دلوں میں آپ کی ہیبت ڈال دی تھی اور مومنوں کے دلوں میں آپ کی محبت رکھ دی تھی۔ آپ دشمنان دین کے لیے لخت غیر اور سخت گو تھے۔ تمہارے پاس ان دونوں کے ہم پلا اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحمت کی بارش برسائے اور ہمیں ان دونوں کے راستے پر گامزن رکھے۔ اب جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت رکھے، اور جو ان دونوں سے محبت نہ رکھے گا تو بلا شبہ اس نے مجھ سے بھی بغض رکھا اور میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ اگر میں نے ان دونوں کے حوالے سے قبل ازیں ہدایات دی ہوتی تو یقیناً میں اس جرم پر سخت ترین سزائیں دیتا۔ خبردار، اس کے بعد اگر کوئی ایسی فضولیات بکتا میرے پاس لایا گیا تو اسے وہی سزا ملے گی جو کسی تہمت لگانے والے کی ہوتی ہے۔ سن لو، اس امت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما افضل الامت ہے۔ پھر میں جانتا ہوں کہ ان کے بعد بہترین کون ہے اور وہ کہاں ہے۔ یہ تھی میری گفتگو۔ اب میں اپنے واسطے اور تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آخر زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی جن میں بڑے عیب ہوں گے، بڑے بد اخلاق اور کمینے ہوں گے۔ انہیں رافضہ کہا جائے گا۔ ہمارے شیعہ ہونے کا دعوے دار ہوں گے اور در حقیقت وہ ہمارے شیعہ میں سے نہیں ہوں گے۔ ان کی علامت و پہچان یہ ہوگی، وہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتے ہوں گے۔ تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دینا، کیونکہ وہ مشرک ہوں گے۔ باطنیہ پر ابلیس کی فریب کاریاں۔ باطنیہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے پردے میں چھپایا اور رفض کی جانب مائل رہے۔ ان کے عقائد اور اعمال اپنی اصلیت کے اعتبار سے اسلام کے برعکس اور متضاد ہے۔ ان کے اقوال کا ماحصل خالق کو معطل سمجھنا، نبوت اور عبادات کا ابطال اور انکار بس ہے۔ لیکن وہ ان تمام عقائد کا اظہار ابتدائی معاملہ ہی میں نہیں کر دیتے، بلکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور دین صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ راز ہے۔ ابلیس ان لوگوں کے ساتھ خوب کھیلا ہے اور اس نے ان کے لیے مختلف مذاہب آراستہ کر دیے ہیں۔ ان کے تقریباً 8 نام ہیں۔ باطنیہ، ان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے ظاہر کا باطن بھی ہے، جو ظاہر کے ساتھ بالکل اسی طرح پیوست ہے جس طرح چھلکے کے ساتھ مغز ہوتا ہے۔ یہ احکام ظاہری جاہلوں کو تو صرف اپنی ظاہری اور نمایاں صورت ہی دکھاتی ہے، جبکہ عقل و بصیرت والوں کے ہاں مخفی حقائق تک پہنچنے کے لیے یہ رموز و اشارات ہے
اور بے شک جس آدمی کی عقل ان اسرار مخفی امور، باطنی حالات اور اندرونی کیفیات تک رسائی پانے سے قاصر رہے تو وہ انہیں توقوں کے نیچے دبا رہے گا جنہیں شرعی تکلفات کہتی ہے، اور جو باطنی علم تک رسائی پالے اس سے ظاہری تکلفات زائل ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے بوجھوں سے آرام و راحت پا لیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان ذیل میں یہی لوگ مراد ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ سورة الأعراف۔ اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ ان کی منشا اور مراد یہ ہے کہ ایسے عقائد سے جو ظاہری حالتوں کو واجب کرتے ہیں ان سے باز اور دستکش رہے تاکہ اپنے باطل دعویٰ کی آڑ میں شرائع اسلام کو باطل قرار دینے میں قدرت پا سکے۔ اسماعیلیہ، یہ لوگ اپنے بڑے کی طرف منسوب ہے جنہیں محمد بن اسماعیل بن جعفر کہا جاتا ہے، یہ گمان رکھتے ہیں کہ امامت کی باری انہی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ 7ویں نمبر پر ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ آسمان 7 ہے، زمینیں 7 ہے، ہفتے کے ایام بھی 7 ہے، تو یہ اس امر کے دلائل ہے کہ امامت کی باری بھی 7 کے عدد پر پوری ہو جاتی ہے۔ ابو جعفر طبری نے اپنی تاریخ میں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، علی بن محمد نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، رواندیہ کا ایک آدمی جس سے ابلق کہا جاتا تھا کیونکہ اسے فل بحری کا مرض لاحق تھا، وہ ایک بلند جگہ پر چڑھ کر رونے لگا۔ اس نے راوندیہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنا گمان سب کے سامنے پیش کیا کہ وہ روح جو سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میں تھی وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف آ گئی ہے۔ پھر ائمہ کرام میں یک کے بعد دیگری آتی رہی ہے حتیٰ کہ بالآخر ابراہیم بن محمد تک آن پہنچی ہے۔ انہوں نے حرام رشتوں کو حلال ٹھہرایا۔ ان میں سے ایک آدمی ایک جماعت کو اپنے گھر بلاتا، انہیں کھلاتا پلاتا اور انہیں اپنی بیوی پر سوار کرتا۔ یہ بات اسد بن عبداللہ تک پہنچی تو اس نے انہیں قتل کیا اور سولی پر لٹکایا، لیکن یہ بیماری آج تک ان میں جاری و ساری ہے۔ وہ لوگ کھجور کی ٹہنیوں پر چڑھ جاتے اور پھر اپنی جسموں کو یوں ڈال دیتے گویا کہ پرواز کر رہے ہیں اور زمین پر پہنچنے تک ہلاک ہو چکے تھے۔ ان کی ایک جماعت مسلح ہو کر لوگوں پر نکلی اور انہوں نے یوں چلانا شروع کر دیا، اے ابو جعفر تو ہی۔ سبعیہ، 2 امور کی بنا پر ان کا یہ لقب رکھا گیا۔ پہلا، امامت کا سلسلہ اور 2 ساتھ ساتھ ہے جیسے کہ ہم نے قبل ازیں بیان کیا، اس کی انتہا 7 پر ہے اور یہ اس سلسلے کا آخری مہرہ ہے۔ قیامت سے یہی مراد ہے، یہ ادوار یک کے بعد دیگری ہے، اب اس کا کوئی اخیر نہیں ہے۔ دوسرا، ان کے اس قول کی وجہ سے کسی عالم زیری کی تدبیر 7 ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی اور منسلک کی گئی ہے، اور وہ 7 ستارے یہ ہے: زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، سورج، عطارد اور پھر چاند۔ بابکیہ، یہ ان میں سے ایک گروہ کا نام ہے۔ انہوں نے ایک بابکخرمی نامی آدمی کی پیروی کی تھی۔ یہ آدمی باطنیہ میں سے تھا اور اصل میں یہ ولد زنا تھا۔ 201 ہجری میں آذربائیجان کے ایک طرف ایک پہاڑ پر نمودار ہوا، لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے پیچھے جا پہنچا۔ ان کا معاملہ انتہائی سخت اور سنگین ہو گیا۔
اس نے ان کے لیے ممنوعات و محرمات کو مباح اور جائز قرار دے دیا۔ اس کی اپنی حالت یہ بن گئی کہ جب اسے معلوم ہو جاتا کہ کسی کے ہاں کھوبرو بیٹی یا خوبصورت بہن ہے، اسے منگوا لیتا۔ اگر تو وہ اسے بیچ دیتا تو ٹھیک، وگرنہ اسے قتل کروا کر اپنی مطلوبہ لڑکی منگوا لیتا۔ تقریباً 20 سال اس کا معاملہ ایسے ہی رہا اور اس نے 80,000 اور ایک قول کے مطابق 55,000 انسان قتل کیے تھے۔ سلطان نے اس سے لڑائی کی لیکن اس نے لشکروں کی ایک بڑی تعداد کو شکست دے دی۔ بالآخر معتصم نے اس سے لڑائی کے لیے افشین کو روانہ کیا۔ وہ بابک اور اس کے بھائی 223 ہجری میں گرفتار کر کے لے آیا۔ جو ہی یہ دونوں دربار میں داخل ہوئے، بابک کے بھائی نے اس سے کہا، اے بابک، تو نے ایسا کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، اب صبر بھی ایسا کرنا کہ کسی نے ویسا صبر بھی نہ کیا ہو۔ بابک بولا، ابھی تو میرا صبر مشاہدہ کر لے گا۔ معتصم نے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹنے کا حکم صادر کیا۔ جب انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اس نے خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ معتصم نے پوچھا، تو اتنا شجاع ہے، تجھے کیا بنا کہ تو نے اپنے چہرے پر خون مل لیا ہے؟ کیا موت سے گھبراتے ہوئے بولا، نہیں، بات یہ ہے کہ جب میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور خون کے زیادہ بہنے سے کمزوری پیدا کر دی تو مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری بابت یہ نہ کہا جائے کہ موت سے گھبرانے کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ بس میرا تو یہ خیال تھا، اس لیے میں نے اپنے چہرے پر خون مل لیا ہے تاکہ یہ رنگ کی زردی اور پیلاہٹ نظر ہی نہ آ سکے۔ اس کے بعد اس کی گردن اڑا دی گئی اور اسے آگ میں جلایا گیا۔ پھر اس کے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ دونوں میں سے کوئی چلایا اور نہ ہی کسی نے آہ وزاری کی اور نہ ہی کسی نے بے صبری اور گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر لعنت کرے۔ بابکیہ کی ایک جماعت باقی رہ گئی۔ کہا جاتا ہے ان کی سال میں ایک رات ہوتی ہے، ان میں ان کے مرد عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں، پھر عورتوں کے لیے باہم مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر آدمی ایک عورت پر کود پڑتا ہے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جس کسی نے جو عورت قبضے میں کر لی وہ اس کے لیے شکار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے لیے وہ عورت حلال ہے کیونکہ شکار مباح ہوتا ہے۔ محمرہ، ان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے بابک کی زندگی میں اپنے کپڑوں کو سرخ رنگ سے رنگ لیا تھا اور پھر انہیں پہنا کرتے تھے۔ کرامتہ، مورخین نے ان کے اس نام کی دو توجیہیں لکھی ہے۔ خوزستان کے علاقے سے ایک شخص اندرون کوفہ آیا۔ اس نے زہد دنیا کے پردے میں اہل بیت رسول اللہ میں سے ایک امام کی طرف دعوت پیش کی اور ایک آدمی کے پاس قیام پذیر ہوا جسے کرمیہ کہا جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کی بنا پر اسے یہ لقب دیا گیا تھا اور نبطی لہجے میں اس کا معنی آنکھوں کی سوجن اور آنکھوں کا غصہ ہے۔ اس علاقے کے امیر نے اسے گرفتار کر کے قید کر دیا اور قید خانے کی چابی اپنے سر کے نیچے رکھ لی اور سو گیا۔ ایک ننھی بچی کو اس پر ترس اور رحم آ گیا۔ اس نے چابی پکڑی، دروازہ کھول کر اسے باہر نکال دیا اور چابی دوبارہ اسی جگہ رکھ دی۔
جب اسے امیر کے بلانے پر طلب کیا گیا تو وہ ادھر نہ ملا، اس وجہ سے لوگ اور زیادہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ پھر وہ ملک شام کی جانب نکل گیا۔ اس آدمی کی وجہ سے جس کے گھر میں وہ قیام پذیر ہوا تھا اسے بھی کرمیہ ہی کہا جانے لگا۔ پھر اس لفظ میں کچھ تخفیف کر دی گئی تو کرمت کہا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد اس کے گھر والے اور اس کے بیٹے اس کے جانشین بن گئے۔ اس قوم کا یہ لقب ایک آدمی کی نسبت سے رکھا گیا ہے جسے ہمدان کرمت کہا جاتا تھا۔ ابتدا میں یہ ان کا ایک دائی تھا، پھر ایک جماعت نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، اس کے نام پر سبھی کرامتہ یا کرمتیہ کہلانے لگے۔ یہ آدمی اہل کوفہ میں سے تھا اور زہد و ورع کی طرف میلان رکھتا تھا۔ وہ ایک بستی کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں باطنیہ کے داعیوں اور مبلغوں میں سے ایک سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس کے آگے گائیں تھی جنہیں وہ ہانک رہا تھا۔ ہمدان نے اس دائی سے کہا جبکہ وہ اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے ہمدان کی بستی کا ذکر کیا۔ ہمدان نے اسے کہا اس گائے پر سوار ہو جا تاکہ تو تھکے نہ۔ دائی نے کہا مجھے اس بات کا حکم نہیں ملا۔ ہمدان نے دریافت کیا گویا کہ تو کوئی کام بھی حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ ہمدان نے کہا جی ہاں۔ دائی نے پوچھا کس کے حکم سے تو کام کرتا ہے؟ دائی بولا اپنے مالک اور تیرے مالک اور دنیا اور آخرت کے مالک کے حکم سے۔ ہمدان بولا وہ تو پھر اللہ رب العالمین ہے۔ دائی نے جواب دیا تو نے سچ کہا۔ ہمدان نے دریافت کیا جس بستی میں جانے کا تیرا قصد ہے وہاں تجھے کیا غرض ہے؟ ہمدان نے جواب دیا مجھے حکم ملا ہے کہ میں وہاں کے باسیوں کو جہالت سے علم کی طرف، ضلالت سے ہدایت کی جانب اور شقاوت سے سعادت کی طرف دعوت دوں، اور میں انہیں ذلت کے گڑھوں اور فقر کے کھڈوں سے بچا لوں، اور میں انہیں ایسا ملکہ اور قابلیت عطا کروں جس سے وہ اس محنت و کاوش سے بے نیاز ہو جائے۔ ہمدان نے اس سے کہا آپ مجھے بھی بچا لے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ آپ مجھ پر ایسے علم کا فیضان فرمائے جس سے آپ مجھے زندگی عطا کر دے۔ ایسے آدمی یا ایسے علم کی مجھے انتہائی ضرورت اور حاجت تھی۔ اس دائی نے جواب دیا مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں اس مخفی خزانے کو ہر کسی کے سامنے ظاہر کروں الا کہ اس پر مکمل اعتماد ہو جائے اور وہ عہد و پیمان دے دے۔ ہمدان نے کہا اپنا عہد و نامہ بیان کرو، میں اس کا پورا التزام کروں گا۔ اس دائی نے اسے کہا تو میرے اور امام کے لیے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان اور پختہ میثاق مان لے کہ اس امام کا راز جس کا تذکرہ میں تیرے سامنے کروں گا تو کسی کے آگے افشا کرے گا اور نہ ہی تو میرا راز فاش کرے گا۔ ہمدان نے اس کا عہد و پیمان قبول کر لیا۔ پھر دائی اس سے اپنے فنون جہالت سکھانے کے لیے ہمتاً مصروف ہو گیا حتیٰ کہ اسے بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمدان نے اس کی بات کو قبول کر لیا، پھر اسے دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کر دیا گیا تو بالآخر یہ بھی اس بدعت کے مرکزی کردار میں سے ایک بن گیا۔ اس طرح اس کے متبعین کرامتہ اور کرمتیہ کہلانے لگے۔ پھر اس کے بیٹے اس کی جگہ اس کی وارث بنتے رہے۔ ان میں سے ایک ابو سعید نامی آدمی سخت جنگجو تھا جو 286 ہجری میں ظاہر ہوا۔ اس کی پوزیشن کافی مستحکم ہو گئی تھی۔ اس نے لاتعداد مسلمانوں کو قتل کیا، مساجد کو ویران کیا، قرآن مجید کے نسخے نظر آتش کی، حجاج کرام کو
دھوکے سے مار ڈالا۔ اس نے اپنے اہل خانہ، ہم نشینوں اور رفقا کے لیے چند اصول وضع کیے تھے اور انہیں مشکل و محال امور کی خبریں دیتا تھا۔ جب وہ لڑائی کرتا تو یوں کہا کرتا تھا، اسی وقت میری مدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جس وقت وہ مرا تو انہوں نے اس کی قبر پر ایک قبہ بنایا۔ اس قبے کے اوپر چونے کا ایک پرندہ بنایا اور یہ کہنے لگے، جب یہ پرندہ پرواز کرے گا تب ابو سعید اپنی قبر سے باہر نکلے گا۔ مزید انہوں نے قبر کے پاس ایک گھوڑی اور لباس، فاقرہ اور اسلحہ تیار رکھا۔ ابلیس نے اس جماعت کے لیے یہ عقیدہ بھی آراستہ کر دیا کہ جو آدمی مر جائے اور اس کی قبر کے پاس گھوڑا ہو تو وہ سواری کی حالت میں میدان حشر کو جائے گا، اور جس کے پاس گھوڑا نہ ہوا تو وہ پیادہ میدان محشر کو حاضر ہوگا۔ ابو سعید کے ساتھی اور اصحاب اس کا تذکرہ آنے پر تو درود پڑھا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تھے۔ جب یہ لوگ کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا سنتے تو اسے یہ کہا کرتے تھے، تو رزق تو ابو سعید کا کھاتا ہے اور درود ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا طاہر جانشین بنا۔ اس نے بھی اسی جیسے کام کیے، بلکہ اس نے تو خانہ کعبہ پر دھاوا بول دیا اور وہاں موجود قیمتی اشیاء لے گیا، حتیٰ کہ حجر اسود بھی اکھاڑ کر اپنے شہر منتقل کروا دیا تھا۔ اس نے لوگوں کو یہ تصور دیا تھا کہ اللہ عز و جل وہ خود ہی ہے۔ خرمیہ، خرم ایک عجمی لفظ ہے جو ہر ایسی پیاری اور لذیذ چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے جس سے انسان کو راحت میسر آئے۔ اس نام سے مقصود لوگوں کو لذتوں کی پیروی اور شہوت پرستی پر ابھارنا ہے، خواہ وہ کیسے بھی حاصل ہو۔ شرعی تکلفات کی بساط لپیٹ کر رکھ دینی اور بندوں سے شرعی تکالیف کو ختم کر دینا ان کی منزل مراد تھی، اور یہی نام مزدکیہ کا بھی لقب تھا، جو مجوسیوں میں سے انتہا پسند لوگ تھے۔ جو لوگوں نے قباض کے ایام میں مہارت و کمال حاصل کیا تھا، انہوں نے محرم خواتین ماں بیٹی کو نکاح کے لیے مباح اور حلال قرار دیا اور ہر ممنوع چیز کو حلال کہہ دیا۔ ان لوگوں کو مذہب کی انتہا پسندی میں ان سے مشابہت کی بنا پر یہ نام رکھا گیا، اگرچہ بعض تمہیدات میں یہ ان کے برعکس تھے۔ تعلیمیہ، ان کا یہ لقب اس لیے پڑا تھا کیونکہ ان کے مذہب کی ابتدا رائے کو باطل قرار دینے اور عقلوں کے تصرف کو ختم کرنے پر تھی، اور یہ لوگوں کو امام معصوم سے تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دیتے کہ علوم کا حصول تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ باطنیوں کی گمراہی کے اسباب۔ اس پوری قوم نے دین سے خفیہ طور پر ہٹ جانے کا ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے مجوسیوں کی ایک جماعت مزدکیہ، ثنویہ اور بے دین فلاسفہ سے اس امر پر مشورے لیے کہ کوئی ایسی خفیہ تدبیر نکالی جائے جس کے باعث اہل دین جو ان پر چڑھائی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہیں ان کے سابقہ اعتقادات یعنی انکار ثانیہ، تکذیب رسل، انکار بعث و قیامت میں گونگا کر دیا، اس میں کچھ کمی ہو جائے، اور ان کے اس اعتقاد پر کہ انبیاء قبول حق میں حقائق پر پردے ڈالا کرتے تھے اور خود ہی حق کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو چہار دانگ عالم میں پھیل رہا ہے اور یہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے ہیں،
تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان میں سے ایک ایسے فرقے کا عقیدہ ظاہراً اپنا لے جو عقل کے لحاظ سے ذہین تر، رائے کے اعتبار سے عمدہ تر، ناممکنات کو زیادہ قبول کرنے والے، جھوٹی من گڑت قصے کہانیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں، اور وہ روافظ تھے۔ اور انہوں نے سوچا کہ ان کی طرف انتساب کر کے اپنے آپ کو مستحکم و مضبوط بنا سکتی ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ظلم و ستم اور ان کے نام پر اظہار حزن و ملال سے ان کی محبتیں حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ ہم پر سب و شتم کے تیر چلا سکے جن کے ذریعے شریعت آگے منتقل ہوئی ہے، جنہوں نے مسئلے شریعت کو آگے منتقل کیا ہے، اور ان کے کردار پر دھبے لگا سکے۔ جب ان کے ہاں وہ لوگ ہی حقیر و ذلیل ٹھہریں گے تو کوئی ان کی نقل کردہ باتوں کی طرف ملتفت اور متوجہ نہیں ہوگا۔ اس طرح رفتہ رفتہ دین سے برگزشتہ کرنا ان کے لیے ممکن اور آسان ہوتا جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی قرآن و حدیث کے ظاہر کو مضبوطی سے تھامنے والا رہا تو ہم اسے اس وہم میں مبتلا کر دیں گے کہ ان ظاہری حکم کے باطن اور اسرار ہونے ہیں۔ ان ظاہری احکامات سے دھوکہ کھانے والا تو احمق ہوتا ہے، عقل مندی اور فطانت و ذہانت تو ان کے باطنی احکامات پر اعتقاد رکھنے میں پوشیدہ ہے۔ پھر اس راستے سے ہم ان میں اپنے عقائد پھیلانے کی کوشش و سعی کریں گے، اور ہم ایسا تاثر دیں گے کہ تمہارے ظاہری معنی مراد لینے سے یہی مراد ہے۔ اس طریق سے ہم ان کو ساتھ ملا کر بکثرت پھیل جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ بتدریج دوسرے فرقوں پر بھی چڑھائی کرنا کافی سہل اور آسان ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایسے آدمی کا انتخاب بھی کریں جو مذہب کے معاملہ میں مددگار بن سکے، اور وہ اہل بیت میں سے ہونے کا دعوے دار بھی ہو، اور پوری خلقت پر اس کی مطابقت و پیروی کرنا بھی واجب و لازم ہو، اور یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس کی سب حضرات پر اطاعت گزاری ضروری ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلطی اور لغزش سے معصوم ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جس خلیفہ کا نام استعمال کر کے اس دعوت کو عام کرنا ہے وہ قرب و جوار میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گھر کی قربت و نزدیکی پردوں کو چاک کر دیتی ہے، اور جب فاصلہ بعید اور مسافت طویل ہوگی تو دعوت کو قبول کرنے والا امام کے حالات کی تحقیق اور تفتیش کے لیے وہاں پہنچنے کی قدرت نہ پائے گا، یا حقیقت واقعہ سے مطلع ہونے کی ہمت نہ کرے گا۔ مذکورہ تمام باتوں سے ان کا اصل مقصود بادشاہی پر قبضہ کرنا، لوگوں کے مالوں پر قبضہ جمانا اور ان سے انتقام لینا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی تو ان کے خون بہائے تھے اور زمانہ قدیم میں ان کے مال لوٹے تھے۔ ان کا اول و آخر یہی ایک مقصد ہے۔ باطنیوں کے ہیلے۔ اس قوم کے پاس لوگوں کو بہکانے کے لیے بڑے ہیلے ہیں۔ یہ اول تو اس بات میں امتیاز کیا کرتے ہیں کہ کون سا شخص اس میں طمع رکھتا ہے اور کون سا طمع نہیں رکھتا۔ جب کسی شخص میں طمع کی امید دیکھتے ہیں تو پھر اس کی طبیعت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر وہ زہد و تقوی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس سے امانت داری، صداقت پسندی اور ترک شہوات کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر وہ آوارگی اور خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے تو اسے یہ باور کراتے ہیں کہ عبادت کرنا بے وقوفی اور تقوی اختیار کرنا حماقت ہے۔ اصل سمجھداری اور فطانت تو اس دنیائے فانی میں لذتوں کی پیروی میں ہے۔
ہر مذہب والے کے پاس ایسی باتیں ثابت کرتے ہیں جو اس کے مذہب کے لائق ہوتی ہے، پھر اپنے اعتقاد کے مطابق اس میں شک و شبہ پیدا کرنے لگتے ہیں، تو اس طرح ان کی بات کو وہ آدمی قبول کر لیتا ہے۔ یہ قبول کرنے والا یا تو خود احمق اور بے عقل ہوتا ہے، یا وہ آدمی کاہل اور نکمے لوگوں میں سے ہوتا ہے، یا مجوسیوں کی اولاد میں سے ہوتا ہے جن کے باپ دادا کی حکومت اسلامی حکومت کے ہاتھوں ختم ہو چکی ہے، یا ایسا آدمی ہوتا ہے جو غلبے کے خواب دیکھنے کی جانب مائل ہوتا ہے، لیکن زمانہ اس کا دست و بازو نہیں بن رہا ہوتا، تو ایسے آدمی کو اس کی امیدیں برلانے کے وعدے دیتے ہیں، یا ایسا شخص ہوتا ہے جو عوامی مقامات سے اوپر اٹھنا چاہتا اور اپنے زعم کے مطابق حقائق پر جھانکنا چاہتا ہے، یا کوئی رافضی ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین کو گالی گلوچ کرنے کو اپنا دین و ایمان سمجھتا ہے، یا فلاسفہ وثنیہ اور دینی مسائل میں متحیر لوگوں میں سے کوئی ملحد و بے دین ہوتا ہے، یا جس آدمی پر لذت کی محبت غالب آ چکی ہوتی اور شرعی امور کی پابندی اس پر ثقیل و گرا ہوتی ہے۔ کتنے ہی زندیق اور بے دین ایسے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کا بغض مخفی ہوتا ہے، اور وہ اپنے دعووں کو خوب ملمع کر کے اپنی مصاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے ان کا مقصود محض دین سے دوری، لذات کا حصول اور ممنوعہ چیزوں کو حلال کرنا ہوتا ہے۔ اور ان میں سے کئی ایسے بھی نکلے جو ٹھوکر لگنے پر بھی نہ سنبھل سکے اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب ہو گئی، مثلا ابن رواندی۔ علی بن حسن تنوخی نے کہا ہے، ابن رواندی رافضیوں اور اہل الحاد سے چمٹا رہنے والا شخص تھا، لیکن جس وقت اسے سزا دی گئی تو کہنے لگا میں تو صرف ان کا مذہب پہنچانا چاہتا تھا، پھر وہ کھل کر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ حالانکہ جس نے ابن رواندی کے حالات پر غور و تامل کیا وہ اس سے کبار ملحدین میں سے پائے گا۔ اس نے الدامغ نامی کتابی تصنیف کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کے ذریعے اسلامی شریعت کو کچل دے گا، لیکن پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہی کچل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس حال میں دبوچ لیا جبکہ وہ شباب کی عمر میں تھا۔ وہ قرآن پاک پر اعتراض کیا کرتا تھا اور اس میں تناقض و تضاد کے دعوے کیا کرتا تھا، اور اس میں عدم فصاحت کے الزام لگایا کرتا تھا، حالانکہ وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ فصحائے عرب اس قرآن کو سننے پر حیرت زدہ ہو جایا کرتے تھے، تو ایک اجمی اور غیر قادر الکلام آدمی کی کیا حیثیت ہے۔ زمانہ ان کے ناخلفوں سے کبھی خالی نہیں رہا، البتہ اتنا فرق پڑا ہے کہ تیز زبان والوں کے انگارے اور شعلے الحمدللہ بجھ چکے ہیں۔ اب تو کوئی پوشیدہ باطنی یا کوئی پوشیدہ فلسفی ہو سکتا ہے اور وہ سب سے زیادہ خوار اور سب سے زیادہ مصیبت زدہ زندگی بسر کرتا ہے۔